ملتان ایریا کے اندر ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام جامع مسجد فیض مدینہ، یہ جناب ملتان کے نواحی علاقے بستی کھوکھرا کے بالکل قریب گولے والا پہ ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک مسجد کے اندر دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آتا ہے۔ ناظرین کرام، اب اس واقعے کو سن کر آپ کا دل پھٹ جائے گا۔ دوستوں، میں اس واقعے کو نومینیٹ کرتا چلوں، یار مسجد جو ہوتی ہے وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے، اور اللہ کا گھر جو ہے نا اس سب کا سانچہ ہوتا ہے۔ یعنی مسجد جو ہے نا ایسی چیز ہے جس میں جناب سب کو الاؤ ہوتی ہے، سب کو اجازت ہوتی ہے، سارے لوگ جناب مسجد میں آتے ہیں۔ تو دوستو، اب پانچوں انگلیاں برابر بھی نہیں ہوتے، چور بھی مسجد میں آتے ہیں، ڈاکو بھی مسجد میں آتے ہیں، لٹیرے بھی مسجد میں آتے ہیں، نمازی بھی مسجد میں ہی آتے ہیں۔ تو اس مسجد کے اندر دل دہلا دینے والا واقعہ یہ پیش آیا ہے ناظرین کہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جناب آپ کو جو اس وضو خانے کی ٹوٹیاں نظر آ رہی ہیں، سب سے پہلے یہ واقعہ ہوا کہ اس مسجد کے اندر جناب یہ لوہے کی پتر کی ٹوٹیاں لگی ہوئی تھیں، تو کسی چور نے آ کر جناب جو ہے نا اس کی ساری ٹوٹیوں کو اتار لیا۔ پھر ہم نے جناب جو ہے نا مجبوراً پلاسٹر کی جو ہے نا ٹوٹیاں لگوائی۔ اس کے بعد ناظرین کرام، آپ جو موٹر دیکھ رہے ہیں جناب، یہ موٹر بھی شام کو رات کو جناب چور آیا تو وہ موٹر بھی اتار کر لے گیا۔ تو اس کے بعد ناظرین کرام، ہم نے اس موٹر کو بھی نیا لگوایا ہے، نئی موٹر لگوائی ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ جناب رمضان المبارک کی 27 تاریخ تھی۔ 27 تاریخ کے اندر اس مسجد کے اندر جو وائرنگ آپ کو نظر آ رہی ہے ناظرین کرام، اس وائرنگ کو اور مسجد کی جناب جو سپیکر کی جو مشین پڑی ہوئی ہے، یہ بھی ایک چور آتا ہے، ساری وائرنگ کی تار کھوڑتا ہے، کھوڑ کر جناب اس میں سے پتل نکالنے کے لیے جناب مسجد کے اندر بیٹھ کر ناظرین کرام اس میں سارا نقصان کرتا ہے، اور اس پر بھی ہم نے جناب جو ہے نا ساری وائرنگ نہیں کروائی ہے، اور اس کے بعد مسجد کی جو مشین ہے یعنی سپیکر والی وہ بھی نہیں ڈلوائی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اب یہ واقعہ 2 دن پہلے جناب یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جناب آپ اس مسجد کا احاطہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر جب ہم کھڑے ہیں تو یہاں پر جو ہے بہار والا صحن ہے، اس پر جناب جو ہے نا عصر مغرب عشاء جو ہے نا فجر، یہ 4 نمازیں جو ہے نا یہ باہر پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہااں پر اس کے نیچے والا ایک پنکھا تھا جناب، آپ جسے پیڈسٹل فین بھی کہتے ہیں اور نیچے والا پنکھا بھی کہتے ہیں، جسے چلانے کے لیے جناب کام آتا ہے، اور بالخصوص آج کل گرمیاں زیادہ ہیں تو اس گرمیوں میں جناب جو ہے نا وہ پنکھے کو چلاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں، ہم نے واقعہ یہ ہوا جناب، یہ شخص اور میں جناب جو ہے نا ہم ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد جناب جو ہے نا وہ پنکھا جو چوری ہوتا ہے کس طریقے سے ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے ہے جناب، ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، کیونکہ دروازہ جو ہے نا ہر ٹائم ہم نے نماز کے بعد لگاتے ہیں، یعنی ہم ظہر ٹائم کھولتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا پھر کھلا رہتا تھا عشاء تک، اس کے بعد جو ہے نا عشاء کو مار دیتے تھے، پھر صبح جو ہے نا نماز پڑھ کے پھر بھی تالا لگا دیتے تھے۔ لیکن ہم نے جب اب جو ہے نا اس واقعے کے بعد ہم ہر نماز کے بعد اس کو تالا لگا دیتے ہیں، کیونکہ جناب حالات ایسے ہیں۔ اچھا، یہاں پر جناب پنکھا کھڑا تھا مسجد کے اندر، تو ایک بندہ ہے، ہمیں اس پر شک ہے، یہ دیکھیں 100% یقین بھی نہیں ہے ہمیں، ہاں شک ضرور ہے کہ وہ جیسے چاول بیچنے والا آتے ہیں نا، جو ٹوٹا چاول ہوتا ہے نا وہ بیچ رہا ہوتا ہے، وہ مثال کے طور پر پہلے مسجد میں آتا ہے، وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر کھڑا ہوتا ہے، کبھی ادھر کھڑا ہوتا ہے، انہیں کٹ بھی نہیں چلی ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد جناب جو ہے نا یہ شخص بیٹھا تھا، تو اس سے کہتا ہے کہ میں مسجد میں نہا لوں، یہ جانے جیسے لگتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ گرمی ہے، چلو ٹھیک ہے، نہا لو، آپ رہی ہو، مسافر ہو۔ اچھا جی، یہ باہر چلا جاتا ہے، وہ بندہ مسجد میں آتا ہے، مسجد میں آ کر نہانے کی بجائے پنکھا اٹھا کر چلا جاتا ہے۔ ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، شاید وہ اس علاقے میں بھی پہلی بار آیا ہے، یعنی اس کا ارادہ صرف اور صرف چوری کرنا کا تھا۔ اچھا جی، تو اب یہ پنکھا جناب جب سے چوری ہوا ہے تو آپ جناب بڑی مشکلات ہو گئی ہیں، کیونکہ اب جناب جو ہے نا بہت زیادہ مشکلات یہ ہیں کہ باہر ہم نماز پڑھتے ہیں، پسینہ پسین ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد بڑی ہی شدید گرمیاں ہیں۔ اس گرمی میں جناب باہر نماز پڑھنا جناب بغیر پنکھے کے بالکل یہ سمجھ لو جناب جو ہے نا بندہ بالکل بے ہوش ہی ہو جاتا ہے۔ تو آپ جناب گزارش یہ کرنی تھی، آپ تمام دیکھنے والے ویورز ہیں، یار مسجد سب کی سانجھی ہوتی ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، آج اپنے لیے صدقہ جاریہ سمجھ کر صرف جناب جو ہے نا ایک چھوٹا پنکھا نیچے والا پیڈسٹل فین جسے کہتے ہیں، اب سب نے جناب کٹھے مل کر، میں جناب جو ہے نا ایزی پیسہ نمبر چلا رہا ہوں، اس پر آپ جو ہے نا اکاؤنٹ میں جناب جتنا ہو سکے حسب توفیق 5 ہوں 10 ہوں 50 ہوں 100 ہو
500 1000 जितना बन सकता है, कम व बेश। जो आजकल पंखा मिल रहा है ना, 14 से 15 हज़ार पे नया पंखा है। ये मस्जिद पर खर्च होगा, ये जनाब नमाजियों के ऊपर चलेगा, आपके लिए आपकी पूरी जिंदगी के अंदर जनाब ये सरमाया बन जाएगी और सदका जारिया बन जाएगी। लेकिन जनाब आपने लाजमी तौर पर जितना हो सके हस्ब तौफीक अल्लाह की रजा के लिए आपने जनाब जो है ना, हमारे मस्जिद का पंखा चोरी हो गया, इतनी नुकसान हो गया है, तो अब हमने कोशिश बड़ी की कि किसी तरीके से जनाब किसी से मुलाकातें करके पंखा लाया जाए। लेकिन जनाब हमें हल यही नज़र आया कि चलो इस तरह करते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, कोई अल्लाह का तो नेक बंदा होगा, कोई तो ऐसा होगा जो कि जनाब इस मुश्किल घड़ी में हमारा मस्जिद अल्लाह के घर का साथ देगा और अल्लाह के घर के साथ के लिए सदका जारिया भी बनेगा। तो हम जनाब यही अपील करते हैं आप सबसे कि जनाब आप लाजमी तौर पर इसमें हिस्सा मिलाएं। हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। अब देखें, अब तो जनाब हवा भी चल रही है, इतनी पसीने पसीन हो चुके हैं, लेकिन जब हबस होती है तो उसमें नमाज पढ़ना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तमाम दोस्तों से अपील है, ये आपका एक रुपया जनाब हमारे लिए अमानत होगा। हम मस्जिद में खड़े होकर जनाब अपील यही कर रहे हैं कि जनाब हमारे लिए बस यही ताउन करें कि एक पंखा में पेडेस्टल फैन की ज़रूरत है, उसमें 5 10 50 100 रुपया सारे दोस्त मिलाएं और मिलाकर हमारे लिए, और हमारे लिए नहीं बल्कि जनाब इस मस्जिद के लिए पंखा लेकर दे, जो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये वीडियो अगर नहीं दे सकते तो सदका जारिया समझकर आगे शेयर करें, ताकि कोई ऐसा अल्लाह का बंदा तो आएगा जो जनाब हमारे इस मस्जिद के लिए लाजमी ताउन करेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।